ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل سن 571 عیسوی میں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں آمینہ بنت وہب کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف چل دیے تھے، اور اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے علاقے کے مشہور اور شریف خاندان کے فرزند تھے، لیکن اتفاق ایسا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں جو ذمہ دار تھے آپ کے والد انتقال کر چکے تھے، اور پھر اسی طرح تسلسل کے ساتھ آپ کی والدہ اور پھر آپ کے دادا یہ انتقال کر گئے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر کا بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس عمر تک پہنچنے تک نہ والد ہے نہ والدہ ہیں، اور جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے دادا تھے وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب کو دے دیا تھا، اور ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے۔ لہذا آپ کے گھر میں آپ کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آمنہ بنت وہب بڑی خوش ہوئی، اور عبد المطلب کو انہوں نے بلایا جو ان کے سسر تھے، انہیں بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ دادا کو اپنے پوتے سے بڑی خوشی ہوئی، خوشی کے اظہار میں وہ سیدھے وہاں سے لے کر کعبے کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، اور ایک ایسا نام رکھا جو نام مکہ میں عرب میں معروف نہیں تھا۔ عام طور پر ایسے نام رکھے جاتے ہیں جو کسی نے پڑھا ہو، کسی نے رکھا ہو، کہیں پر معروف ہو، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور محمد نام عرب میں معروف نہیں تھا۔ دادا کی یہ خواہش تھی کہ اس بچے پر اس نام کا اثر ہو۔ محمد کا معنی ہوتا ہے قابل تعریف انسان، ایسا انسان جس کی تعریف کی جائے۔ دادا کی وہ خواہش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی شخصیت پر ان نام کا اثر دکھایا کہ قیامت تک دنیا کے تقریباً انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ قابل تعریف آپ کی شخصیت ہے۔ 7ویں دن میں آپ کا ختنہ کیا گیا، جس طرح سے پہلے سے عرب میں یہ معروف تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی ختنہ کیے ہوئے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ عبد المطلب نے کیا تھا، یعنی آپ مختون پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جس نے آپ کو دودھ پلایا وہ آپ کی ماں تھی، آمنہ بنت وہب۔ اس کے بعد جس خاتون نے آپ کو دودھ پلایا تھا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ تھی۔ سویبہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں ایک طریقہ معروف تھا کہ مکہ کے لوگ، مکہ ایک شہر تھا، ایک زمانہ تھا جب وہاں کوئی نہیں رہا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے تک مکے میں اچھی خاصی آبادی ہو گئی، بڑے بڑے لوگ مکہ میں رہا کرتے تھے۔ مکہ اطراف کے علاقے کے لیے ایک بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے، تاکہ یہ بچہ دیہات کی عورتوں کے پاس رہے، ان کا دودھ پیے، اور اس طرح سے وہاں کی آب و ہوا اور دیہاتی عورتوں کے دودھ کی وجہ سے وہ صحت مند اور طاقتور رہے، شہر کی آب و ہوا سے محفوظ رہے، کہ شہر کی آب و ہوا میں کمزوری ہوتی ہے، شہر کی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے دیہات کی عورتوں کو بچے دے دیا کرتے تھے تاکہ یہ بچے ان کا دودھ پیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک مشہور خاتون حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے قبیلے سے چند خواتین کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آتی ہیں، شہر میں آتی ہیں، اور وہ عورتیں شہر میں آ کر نئے پیدا ہوئے بچوں کو تلاش کرتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں کہ کون سے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچے کو گود لے لیں اور انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جائیں، انہیں دودھ پلائیں، اور بدلے میں ان کے ماں باپ سے کچھ معاوضہ لے لیں۔ اس طرح سے باقاعدہ وہ عورتیں دودھ پلاتی تھیں اور بدلے میں کچھ پیسہ کماتی تھی، معاوضہ حاصل کرتی تھی۔ تو دیہات کی عورتوں کا گویا کہ ایک طریقہ تھا، ان کی ایک تجارت بھی تھی۔ تو اس طرح سے کئی خواتین آئیں، مکہ میں داخل ہوئی اور جگہ جگہ پر بچے تلاش کرنے لگی۔ تقریباً اس قافلے میں جتنی عورتیں تھیں، آمنہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ہر خاتون کے سامنے اپنے بچے کو پیش کیا کہ یہ میرا، یہ بچہ لے جائیے۔ خاتون پوچھتی تھی اس کا باپ کہاں ہے؟ تو جواب ملتا تھا باپ نہیں ہے۔ خاتون چھوڑ دیتی تھی کہ جس کا باپ نہیں ہے بھلا وہ ہمیں کیا معاوضہ دے گا، ہم اس بچے کو لے جائیں گے، دودھ پلائیں گے، تو اس سے زیادہ معاوضے کی امید نہیں کر سکتے کیونکہ باپ نہیں ہے۔ تقریباً جتنی خواتین تھی تمام خواتین وہاں پہنچتی ہیں اور سب یہ کہہ کر نبی کو چھوڑ دیتی ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، لہذا ہمیں اس کو دودھ پلانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ وہ بھی پہنچتی ہیں اور وہ بھی دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نہیں ہیں۔ شہر میں کئی جگہوں پر بچے تلاش کرتی ہیں، تمام خواتین کو بچے مل جاتے ہیں،
حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں ملتا. تمام کے تمام لوگ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑتے ہیں. خواتین حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں کہ سب کو بچہ مل گیا ہے، آپ کو نہیں ملا. واپس جانے سے بہتر ہے اسی یتیم بچے کو لے چلو، کچھ تو فائدہ ہوگا. خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کچھ تو آپ کو مل جائے. نہیں معاوضہ نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے، کم ملے گا لیکن ملے گا تو صحیح. اگر ایسے ہی چلے جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا. حلیمہ سعدیہ نے بھی سوچا کہ چلیے کچھ نہیں سے تو بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود لے لیا. مکے کا ایک طرح سے وہاں کے لوگوں کا رجحان اس سے سمجھ میں آتا ہے، عورتوں کا ذہن سمجھ میں آتا ہے، ماحول سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ یتیم بچوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. عورتیں تک کے یتیم بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کر رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ان کو معاوضہ صحیح نہیں مل پائے گا. انہیں کیا اندازہ تھا کہ انہیں کیا مل سکتا ہے. لیکن مادیت پسندی جو ہوتی ہے، عام طور پر ہمارے پاس بھی جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں بچہ یتیم ہے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کا وقار گر جاتا ہے، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یہ بن باپ کا بیٹا ہے، بغیر باپ کا بیٹا ہے، باپ نہیں ہے، یہ بچہ کیسے رہے گا، کیسے رہتا ہوگا. شرارت کرتے ہوئے دیکھ لیں، ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں باپ کے بغیر بچے، جس کا باپ نہ ہو بچے ہی ایسے نکلتے ہیں. یعنی اس طرح سے بعض مرتبہ لوگ تانے بھی دیتے ہیں، باپ کی عمر کے لوگ بھی یتیم بچوں کو تانے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا. اس طرح سے حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں. وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں اس طرح سے کہ جس وقت ہم اپنے گاؤں سے نکلے تھے میرے جسم میں دودھ کم تھا، میرے پاس ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا. زیادہ تر دودھ اسے نہ ملنے کی بنا پر وہ کثرت سے روتا رہتا تھا، کیونکہ وہ سا پیٹ نہیں بھرتا تھا. اور پھر بار بار رونے کی وجہ سے ہمارا جینا سونا دشوار ہو جایا کرتا تھا. ہم جس سواری پر سوار ہو کر اپنے گاؤں سے مکہ آئے تھے، غریبی کا یہ عالم تھا، پریشانی کا یہ حال تھا کہ ہماری سواری بھی انتہائی کمزور تھی. جب مکہ کی طرف جا رہے تھے دوسری خواتین اپنی سواری پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کی سواری تیز چلتی تھی اور میری سواری کمزور اور غریبی کی وجہ سے ان کے مقابلے میں آہستہ چلتی تھی. وہ خواتین پیچھے مڑ کر کہے حلیمہ تیز چلو، لیکن میری سواری تیز نہیں چل پاتی تھی. انہوں نے اس طرح سے اپنے آنے کا واقعہ بیان کیا. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گود لے لیتی ہیں، اس کے بعد کا حال وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا میرے جسم کے اندر اچھا دودھ آیا، میرے بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پینا شروع کیا اور راتوں کا رونا اس کا بند ہو گیا. میرا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا تھا پھر بھی دودھ باقی رہتا تھا، اور یہ یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دودھ پیا کر لیتے تھے پھر بھی دودھ بچتا تھا، اور کبھی اس طرح سے مجھے دودھ کی کمی کی شکایت نہیں ہوئی. یتیم بچے کی برکت سے ماں کے اندر برکت آئی، ماں کے دودھ میں برکت آئی، اس ماں کے بچے کے اندر برکت آئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیماری سے نجات دے دی. پھر کہتی ہے ہم وہاں سے اب مکہ سے نکل پڑے. جو سواری پر ہم سوار ہو کر مکہ آئے تھے انتہائی کمزور لاغر سواری، قافلے سے پیچھے ہو جایا کرتی تھی، لیکن واپسی میں جب ہم اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں قافلے کی تمام سواریوں سے آگے میری سواری ہوتی تھی. اب خواتین کہتی تھی حلیمہ ذرا آہستہ چلو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. حلیمہ کہتی ہیں کہ بڑا عجیب لگتا تھا. کوئی سال 2 سال 5 سال کا ایسا کوئی فاصلہ نہیں ہے، چند گھنٹوں اور چند دنوں کا فاصلہ. اس طرح سے یہاں سے واپس جاتی ہیں ان کی سواری مکمل تر و تازہ صحت مند سواری. گھر پہنچتی ہیں، گھر میں خوشحالی، گھر میں رونق. آپ کے پاس جو بکریاں ہیں ان بکریوں میں جہاں دودھ کی قلت تھی سب کے جسم کے اندر بہترین دودھ. یعنی جانوروں کے اندر تک اس کا اتنا اثر ہوا کہ جانور بھی جن کو دودھ کم آتا تھا وہ بھی دودھ والے ہو گئے. جو جسمانی اعتبار سے کمزور تھے وہ بھی مضبوط ہو گئے. ماں کے اندر صحت مندی آ گئی، بچہ صحت مند ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیم کی برکت سے ان کے گھر ان کے زندگی کو بدل دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تو ضرور پیدا ہوئے لیکن دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ایک باپ کی طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایسی دنیا کی تربیت کی ہے کہ دنیا اگر باپ کی نظر سے انہیں دیکھنا چاہے تو ان کے اندر وہ چیز نظر آئے گی، وہ محبت نظر آئے گی، وہ الفت نظر آئے گی، وہ شفقت نظر آئے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امتی امتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یعنی جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں ادھر سے تو الگ ہیں لیکن ادھر سے ملی ہوئی ہیں. جتنے یہ دونوں قریب ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی انگلی نہیں ہے. مجمع اور جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح قریب قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ضرور ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں یتیم کا درجہ بلند ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان احادیث کا ذخیرہ جس نے سب سے بہتر طریقے سے دنیا میں پھیلایا ہے اس شخص کا نام ہے رئیس المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ بھی یتیم تھے اور اس طرح سے کئی ائمہ کرام ہیں جو یتیم پیدا ہوئے. امام شافعی رحمہ اللہ بھی یتیم تھے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی یتیم تھے. اور ان سب نے یتیمی کے باوجود دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یتیمی یہ دنیا کی ترقی کے لیے مانع نہیں ہے، یتیمی دین میں ترقی کے لیے مانع نہیں ہے، یتیمی دنیا کی سرداری، دنیا میں امامت، قوم کی امامت حاصل کرنے کے لیے مانع نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا ان الیتیم یتیم العلم والادب لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یتیم تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو ادب نہ ہو، جو علم سے کمتر ہو، جو ادب میں کمزور ہو وہ یتیم ہے. معاشرے کا کمزور انسان تو وہ انسان ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. جس کے پاس علم ہو، ادب ہو، اخلاق ہو، تعلیم ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو یتیم نہیں بناتا. حالانکہ
باپ کے اعتبار سے تو آپ یتیم تھے، لیکن دنیا میں آپ کو جو مقام ملا، جو محبت ملی، جو مرتبہ ملا، اور آپ کے خاندان نے، آپ کی قوم نے جس طرح سے آپ کی عزت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا، اس سے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کو یتیمی کا احساس ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے یتیمی کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور یہ زندگی کا سلسلہ آہستہ آہستہ آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر آپ کے سر سے دادا کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر آپ چچا کی کفالت میں رہتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ چچا کی کفالت میں رہے، اور نبوت کے بعد بھی آپ چچا کی کفالت میں رہے۔ چچا کی کفالت میں رہتے ہوئے زندگی میں کیسے کیسے واقعات آپ پیش آئے تھے، انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔